فکر کو میری کبھی مات نہیں ہو سکتی، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، مدح مولا کے اجالوں میں گھرا بیٹھا ہوں، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی، جاؤ جبریل ملاقات نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے، شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے، فصیل دار پا خود کو سجانا پڑتا ہے، فصیل دار پا خود کو سجانا پڑتا ہے، لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے، لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے، ارے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے، کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے، گوہر یہ کاسہ کم ذات میں نہیں ملتا، گوہر یہ کاسہ کم ذات میں نہیں ملتا، علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا، علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا۔ دیکھیں امیر کائنات کہاں ملیں گے اور کہاں کہاں موجود ہوں گے، میرے مولا کہاں کہاں پر ملیں گے۔ شعور حسن طلب کو جگانا پڑتا ہے، فصیل دار پر خود کو سجانا پڑتا ہے، لہو جگر کا سینہ کو پلانا پڑتا ہے، ارے کبھی کبھی تو بھرا گھر لٹانا پڑتا ہے، گوہر یہ کاسہ کم ذات میں نہیں ملتا، علی کا عشق ہے خیرات میں نہیں ملتا۔ امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی، بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی، علی کے نام پر جنت لٹائی جائے گی، علی کے نام پر جنت لٹائی جائے گی، منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی، منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی، چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا، چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا، قسم خدا کی وہاں بھی علی علی ہوگا، قسم خدا کی وہاں بھی علی علی ہوگا۔ بنی ہے عشق جناب امیر میں پھر بھی، بنی ہے عشق جناب امیر میں پھر بھی، ڈھلی ہے مرضی رب قدیر میں پھر بھی، ملی ہے اہل ولا کے خمیر میں پھر بھی، جسے رسول نے پی ہے غدیر میں پھر بھی، جسے رسول نے پی ہے غدیر میں پھر بھی، تو اداس اداس ہے نظریں کھٹک رہی ہے شراب، اداس اداس ہے نظریں کھٹک رہی ہے شراب، صحابیوں کے گلے میں اٹک رہی ہے شراب، صحابیوں کے گلے میں اٹک رہی ہے شراب۔ دیار مہر میں روشن جبین ہوتے ہیں، دیار مہر میں روشن جبین ہوتے ہیں، اسی شراب سے یوسف حسین ہوتے ہیں، اسی شراب سے یوسف حسین ہوتے ہیں، اسی کو پی کے تو بچے ذہین ہوتے ہیں، اسی کو پی کے تو بچے ذہین ہوتے ہیں، اسی شراب سے ادراک کا چراغ بنا، اسی شراب سے بہلول کا دماغ بنا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آئیے حضرات، بغیر کسی تمہید کے اس محلال قلبی کو دور کرنے کے لیے میں آپ کو ساحل پہ کھڑا کر کے نظارہ فضائل اہل بیت کے سمندر کو کرتا ہوں، اور یہ جانیے کہ آپ جب سنیں گے تو آپ کے دل کی کلی کھل جائے گی، اور ولایت کی کلیاں جب کھلیں گی تو اس کی مہک سرفراز گنج کی گلی گلی تک جائے گی۔ آئیے حضرات، میں مولانا ساحل صاحب کو آواز دوں کہ وہ آئیں، اور آنے کے بعد ذکر مولا سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ کہ یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہے، یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میرا حسین ہے، یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہے، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میرا حسین ہے، اور اس کے لیے نبی بھی فرشتے بھی آ گئے، اندھے سمجھ رہے ہیں کہ تنہا حسین ہے، اندھے سمجھ رہے ہیں کہ تنہا حسین ہے، اندھے سمجھ رہے ہیں کہ تنہا حسین ہے۔ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، باز بھائی، کہ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، تو فرش زمین سے عرش وحدت تلک سفر، فرش زمین سے عرش وحدت تلک سفر، بھیا تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا، بھیا تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا۔ رسول سیر پہ جا رہے تھے اور علی سے کہہ رہے تھے کہ فرش زمین سے عرش وحدت تلک سفر، بھیا تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا۔ ابھی علی سوچ ہی رہے تھے کہ جواب کیا دوں، کہ اوپر سے خالق کی آواز آئی کہ پردے میں ہم نے ملنے بلایا حبیب کو، آئے نا تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا۔
پردے میں ہم نے ملنے بلایا حبیب کو، آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا، جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، فرش زمیں سے عرش وحدت تلک سفر بھیا تیرے بغیر تو جایا نہ جائے گا۔ پردے میں ہم نے ملنے بلایا حبیب کو، آئے نہ تم تو ہاتھ ملایا نہ جائے گا، تو جب تک ہمارے سر پہ ہے عباس کا علم، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا، ہم کو یزیدیت سے ڈرایا نہ جائے گا۔ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے تو تاریخ اسلام میں ایک ہی نام ایسا ہے جو آپ کو ہر جگہ ملے گا، ہر بزم میں ملے گا، ہر رزم میں ملے گا، ہر لمحہ ملے گا، ہر ساتھ ملے گا، ہر سیکنڈ ملے گا۔ اسلام کی تاریخ اگر ہم محمد مصطفیٰ کی تاریخ دیکھیں اور اس کے بعد کی تاریخ دیکھیں تو ہر جگہ ہمیں صرف اور صرف علی نظر آتے ہیں۔ ہمیں نبی کی جان بچاتے ہوئے بھی علی نظر آتے ہیں، ہمیں نفس کا سودا کرتے ہوئے بھی علی نظر آتے ہیں، ہمیں مرہب کا قتل کرتے ہوئے بھی علی نظر آتے ہیں، ہمیں ایمان کو سلامتی عطا کرتے ہوئے بھی علی نظر آتے ہیں، لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ علی نظر آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ پھر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب آپ کو ہر جگہ علی نظر آتے ہیں، تو ہم ان کو یہ جواب دینا چاہتے ہیں صرف ہمیں ہر جگہ علی نظر نہیں آتے، نبی کو بھی ہر جگہ علی نظر آتے ہیں، کیونکہ جب بھی ضرورت پڑی تو نبی نے کسی اور کو نہیں پکارا، علی کو پکارا۔ تو عزیزان گرامی بس سنیے، اشعار سنیے، اور اس کے بعد میں اگلا شاعر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، محراب میں علی ہیں تو منبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہے علی، تو ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ آئیے حضرات میں آواز دوں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اور آپ کے کانوں میں ولایت کے رس گھولنے کے لیے جناب مولانا عاقب حیدر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ فصاحت ہو تو ایسی ہو، بلاغت ہو تو ایسی ہو، فصاحت ہو تو ایسی ہو، بلاغت ہو تو ایسی ہو، فصاحت ہو تو ایسی ہو، بلاغت ہو تو ایسی ہو، ارے سلونی کا کرے دعویٰ، خطابت ہو تو ایسی ہو، سلونی کا کرے دعویٰ، خطابت ہو تو ایسی ہو، اور کوئی بھوکا نہیں سویا علی کی حکمرانی میں، کوئی بھوکا نہیں سویا علی کی حکمرانی میں، ارے حکومت ہو تو ایسی ہو، عدالت ہو تو ایسی ہو، فصاحت ہو تو ایسی ہو، بلاغت ہو تو ایسی ہو۔ ایک نعرہ درود پڑھیں۔ فنا کی رہ گزر پہ منزل بقا حسین ہے،
فنا کی رہ گزر پہ منزل بقا حسین ہے، یہی ہے قصہ مختصر، یزید تھا حسین ہے۔ فنا کی رہ گزر پہ منزل بقا حسین ہے، یہی ہے قصہ مختصر، یزید تھا حسین ہے۔ دکھوں نے پوچھا کون ہے خدائے کائنات غم، دکھوں نے پوچھا کون ہے خدائے کائنات غم، ٹپکتے آنسوؤں نے برملا کہا حسین ہے۔ دکھوں نے پوچھا کون ہے خدائے کائنات غم، ٹپکتے آنسوؤں نے برملا کہا حسین ہے۔ اور زمانے بھر کے سب غموں کا غم گسار ہے یہ غم، زمانے بھر کے سب غموں کا غم گسار ہے یہ غم، سو درد چاہے جس طرح کا ہو دوا حسین ہے، سو درد چاہے جس طرح کا ہو دوا حسین ہے۔ اور ہزاروں سال بعد بھی وہی علم وہی کسک، ہزاروں سال بعد بھی وہی علم وہی کسک، قدیم ہو کے بھی بہت نیا نیا حسین ہے۔ ایک خطا ملاحظہ فرمائے کہ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے، تو عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی ایک چادر کی طرح ہے۔ اور یہ ایک مسدس کے دو بند ہیں حاضر خدمت کہ مولا عباس کے حوالے سے کہ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ ہے صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو میں دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے، جس کی جبیں کے بل سے زیادہ نہ تھی فرات، جس کی ہر ایک ادا پہ نچھاور ہوئی حیات، قبضے میں تیغ تیغ کی چھاؤں میں معجزات، مٹھی میں تند و تیز شجاعت کی کائنات، جب بھی نبی کے دی پہ کوئی حرف آ گیا عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا، جب بھی نبی کے دی پہ کوئی حرف آ گیا عباس فاطمہ کی دعا بن کے چھا گیا۔ اور عباس اوج حق بھی عزم امام بھی، عباس اوج حق بھی غرور امام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی، حسن فروع صبر و نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا مشیر سفر بھی غلام بھی، عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ عباس علم و فکر کی ساعت کا نام ہے، عباس کبریا کی اطاعت کا نام ہے، عباس کوہسار شجاعت کا نام ہے، عباس روز حشر شفاعت کا نام ہے، کیا غم یہ کائنات اگر بے ثبات ہے، عباس کا کرم ہی حقیقی حیات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم، صلوات پڑھیں عظمت عالم۔ چار مصرع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بھائی مولا عباس کا ذکر فرما رہے تھے کہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، قائم وہاں سجائیں گے عباس کا علم، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ بس جلدی جلدی ایک مطلع اور چند شعر پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ قرآن کے چہرے پہ خوشی چھائی ہوئی ہے، قبلہ حضور، قرآن کے چہرے پہ خوشی چھائی ہوئی ہے، لگتا ہے پھریرے کی ہوا آئی ہوئی ہے، قرآن کے چہرے پہ خوشی چھائی ہوئی ہے، لگتا ہے پھریرے کی ہوا آئی ہوئی ہے، مجلس میں فقط فاطمہ زہرا نہیں آئیں، مجلس میں فقط فاطمہ زہرا نہیں آئیں، جنت بھی سرے فرش عزا آئی ہوئی ہے، جنت بھی سرے فرش عزا آئی ہوئی ہے، میں جتنا بھی زیادہ غم شبیر میں رویا، میں جتنا بھی زیادہ غم شبیر میں رویا، اتنی ہی زیادہ میری بینائی ہوئی ہے،
میں جتنا بھی زیادہ غم شبیر میں رویا اتنی ہی زیادہ میری بینائی ہوئی ہے. اصغر کے تبسم پہ ابھی غور کرے گی, اصغر کے تبسم پہ ابھی غور کرے گی, تاریخ شجاعت ابھی چکرائی ہوئی ہے, تاریخ شجاعت ابھی چکرائی ہوئی ہے. اللہ کی جنت نے مکان بیچ رہے ہیں, اللہ کی جنت نے مکان بیچ رہے ہیں. بہلول کی دیوان کی دانائی ہوئی ہے, بہلول کی دیوان کی دانائی ہوئی ہے. کیا یہ بھی نہیں یاد تجھے طالب بیعت, کیا یہ بھی نہیں یاد تجھے طالب بیعت, یہ تیری حکومت میری ٹھکرائی ہوئی ہے. کیا یہ بھی نہیں یاد تجھے طالب بیعت, یہ تیری حکومت میری ٹکرائی ہوئی ہے. اب ذکر کتابوں میں بھی اچھا نہیں لگتا, اب ذکر کتابوں میں بھی اچھا نہیں لگتا. بیعت کی یہ کتنی بڑی رسوائی ہوئی ہے, بیعت کی یہ کتنی بڑی رسوائی ہوئی ہے. زنجیر بھی پڑھنے لگی سجاد کا کلمہ, زنجیر بھی پڑھنے لگی سجاد کا کلمہ, حالانکہ یہ کفار کی پہنائی ہوئی ہے. زنجیر بھی پڑھنے لگی سجاد کا کلمہ, حالانکہ یہ کفار کی پہنائی ہوئی ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد. جب کہ چلے باد دو پہرن کو نہ تھا کہ جو کوئی تھا بے تو سن کو سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. حسین جب کہ چلے. ایک نعرہ صلوات. دیکھیے مجلس میں تاخیر ہو چکی ہے اور مولانا کا بھی بہت دیر ہو رہی ہے, ہم لوگوں کو بھی ہو رہی ہے. بہرحال 2 ربائی کے بول سنیے گا, اس کے بعد مرثیہ پڑھیں گے 5 منٹ. اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے, اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا پہ چھوڑ دے, اور فیصلہ ہوگا جو ہوگا وہ خدا پر چھوڑ دے, اپنی ساری مشکلیں مشکل کشا چھوڑ دے,
اور داستان اسلام کی تجھ سے اگر پوچھے کوئی داستان اسلام کی تجھ سے اگر پوچھے کوئی بات مکے سے اٹھار کر بلا پہ چھوڑ دے اپنی ساری مشکل کشا پہ چھوڑ داستان اسلام کی تجھ سے اگر پوچھے کوئی اور بات مکے سے اٹھار کربلا پہ چھوڑ دے اپنی ساری مشکلیں مولانا صاحب یہ بھی شعر سنیے گا اور اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون اور مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے نعرے صلوات اپنی بخشش کے لیے تو سوچنے والا ہے کون اور مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ چھوڑ دے اپنی ساری مشکلیں چار پانچ سلام کے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے بس وہ سلام کہی یہ حسین پر کہ بہشت جسے کا صلہ ملے وہ سلام کہی یہ حسین یہ طلب اپنی طرف سے ہے مجھے دیکھیے وہاں گیا ملے وہ سلام کہی یہ حسین جو درے حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی تلا جو درے حسین کا ہو گدا اسے ہو رسائی علی جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے وہ سلام کہی یہ حسین بڑا ہر کا یارو نصیب تھا کہ جو پہنچا نار سے نور میں بڑا ہر کا یار و نصیب تھا کہ جو پہنچا جنا رسنور میں ہوا فضل حق کا جو سامنا تو
حسین راہ نما ملے وہ سلام کہیے جسے اہل بیت سے عشق ہے اسے کیوں نہ روزے جزا ملے جسے اہل بیت سے عشق ہے اسے کیوں نہ روزے جزا یہ اب اپنا نصیب ہے کسے کیا ملے کسے کیا ملے وہ سلام کہیے تو بہار باغ بطول ہے تو سوار دو سے رسول ہے تو بہار باغ بطول ہے تو سوار دو سے رسول تیرا مرتبہ ہے وہ مرتبہ کہ جو تو ملے تو خدا فاتحہ 4 بن مرسی اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لا نوجوان کو صفے اول سے ڈھالائے حسین چاند کو شام ارے بادل سے اٹھا لا ارے جا بلب شیر کو جا بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لا صدا لاش پسر آن کے لے جا ارے چھٹ گیا برچھی سے چھٹ گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ارے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے منہ سے باہر ہے زبان اب کوئی دم میں تیرا رشد کمر سنسناتا ہے بدن زخموں سے خون جا ارے شہر بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری پہنچی خیمے میں جو حضرت کی ارے مضطرب ہو گئے ناموس رسول کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھائی ارے فضا دوڑی صبح سر پھینکے سر پر پیٹ دی زینب بے پر نکل آئی ارے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی شہ کے کاندھے پہ جمع بیٹے کو دیکھا جو ہاتھ پھیلا گئے یہ چلائی کہ ہے کیا
गजब हो गया अरे बादशाह ने अरे रास आया ना मेरे लाल को टुकड़े के गोश्त बदल हो गया सारा अरे कौन था जिसने मेरे शेर को मारा बहुत ही इख्तिसार के साथ हज़रात वक्त काफ़ी होता जा रहा है और हमारे माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत खराज नजराने मंजूम पेश कर रहे थे हमारे उलमाए किराम और शोराए किराम। बाद दीगर एक नारे सलवात। चार मिसरे मौला अली की शान में कि बेतबारे फजीलत इमाम थे लेकिन बेतबारे फजीलत इमाम थे लेकिन मिला था हक़ से अली को पैगंबरी का मिजाज। बेतबारे फजीलत इमाम थे लेकिन मिला था हक़ से अली को पैगंबरी का मिजाज। और खुदा ना कहते नुसैरी तो और क्या कहते, अरे उलूहियत की हदों में था बंदगी का मिजाज। चार मिसरे और मौला अली की शान में एक नारे सलवात। अलम सुपुर्द किया है नबी ने खैबर में, अलम सुपुर्द किया है नबी ने खैबर में, अभी तो है फ़कत अक्से इर्तिक़ाए अली। अलम सुपुर्द किया है नबी ने खैबर में, अभी तो है फ़कत अक्से इर्तिक़ाए अली। और क़यामत आए तो फिर देखना मुसलमानों, लवाए हम भी हो जाएगा लवाए अली। चार मिसरे और बहुत ही इख्तिसार के साथ। क्यों दुश्मने ईमा के लहू खौल रहे हैं, क्यों दुश्मने ईमा के लहू खौल रहे हैं, अरे मीज़ाने फजीलत में किसे तौल रहे हैं। क्यों दुश्मने ईमा के लहू खौल रहे हैं, मीज़ाने फजीलत में किसे तौल रहे हैं। अरे खुद थी शबे मेराज नबी को यही हैरत, पर्दे में खुदा है या अली बोल रहे हैं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बस दो शेर, दो मतलब के साथ दो शेर, एक नारे सलवात। दुनिया में ऐ हुसैन तेरा वो मकाम है, दुनिया में ऐ हुसैन तेरा वो मकाम है, हर दिल में तेरी याद है, हर लब पे नाम है। दुनिया में ऐ हुसैन तेरा वो मकाम है, हर दिल में तेरी याद है, हर लब पर नाम है। और सजदा करे ना क्यों तेरी खाक पाक पर, सजदा करे ना क्यों तेरी खाक पाक पर, तू रहनुमाए आज़म हर खास व आम है। तू रहनुमाए आज़म हर समाज फरमाए हज़रात कि मुस्लिम हुनूद पारसी के नसरानियों यहूद, मुस्लिम हुनूद पारसी के नसरानियों यहूद, हर कौम की नज़र में तेरा एहतराम है, हर कौम की नज़र में तेरा एहतराम है। दुनिया में ऐ हुसैन तेरा वो मकाम है, हर दिल में तेरी याद है, हर लब पे नाम है। और खींची थी तूने रन में जो बेदात के ख़िलाफ़, खींची थी तूने रन में जो बेदात के ख़िलाफ़, और अब भी वो तेगे अज़्म तेरी बेनियाम है, अब भी वो तेगे अज़्म तेरी बेनियाम है। दुनिया में ऐ हुसैन तेरा वो मकाम है, हर दिल में तेरी याद है, हर लब पे नाम है। एक नारे सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والأفضل المرسلين سيد الأولين والآخرين النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي الأبطحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صلوات پڑھیں. قبل اس کے کی اس آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں آپ کی سماعتوں پر بار ہوں. التماس یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مرتضیٰ عباس رضوی سید مرتضیٰ عباس رضوی ابن جناب سید محمد مصطفیٰ صاحب اور ناز رضوی بنت مرحوم مرتضیٰ عباس رضوی ان دونوں مرحومین کے نام ایصال فرما دیں. ایک صلوات کا سہارا دیں بر محمد و حضرات گرامی قدر عزاداران سید الشہداء، پروردگار دو عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے اور آخرت میں اسے ہمارے لیے سامان شفاعت قرار دے. ایصال ثواب کی مجلس ہے، اسی کی غرض سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کے مختصر سے جز کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مختلف آیات قرآن کریم کی ہیں کہ جس میں یہی مضمون الگ الگ الفاظ میں قرآن مجید میں نقل ہوا ہے. اس وقت میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورۃ الاحقاف کی آیہ کریمہ ہے، جس میں پروردگار دو عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا. احسان کی لفظ ہے یہاں پر. یہی مضمون سورہ لقمان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. حسن کے معنی بھی نیکی کے ہیں، احسان کے معنی بھی نیکی کے ہیں. وَوَصَّيْنَا یہاں جو ضمیر متکلم ہے وہ پروردگار کی طرف ہے، اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نے وصیت کی. ہم نے وصیت کی. کیا وصیت کی؟ کس کو وصیت کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ انسان کو وصیت کی.
کیا وصیت کی؟ بوالدیہ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی انجام دو۔ عزیزان گرامی، جب وصیت کی بات آتی ہے تو انسان سب سے زیادہ عزیز شے کی وصیت سب سے پہلے کرتا ہے۔ قربان جائیں ہم کربلا والوں پر کہ جب وہاں وصیت کا مسئلہ سامنے آیا تو ہر ایک شہید نے جب وصیت کا مرحلہ آیا، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میں، بس فقط اشارہ کرنا ہے کہ حسینی کو ہونا کیسا چاہیے۔ جب وصیت کا مرحلہ آیا تو سب نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اوصی کا بہذا الرجل، ہم وصیت کرتے ہیں اس امام کے لیے، یعنی شہدائے کربلا کی نگاہ میں امام حسین علیہ السلام ہی وہ قیمتی شے تھے کہ جس کی وصیت کرنا ان آخری لمحات میں سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ تو جو شے نگاہ انسان میں، وصیت کرنے والے کی نگاہوں میں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اس کی وہ وصیت کرتا ہے۔ اگر ہم وصیت کریں گے تو مال کی وصیت کریں گے، ہم وصیت کریں گے تو جائیداد کی وصیت کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، زیادہ تمہیدی گفتگو میں وقت کو نہ خرچ کرتے ہوئے، صرف کرتے ہوئے، میں اپنے مدعا پر آتا ہوں کہ پروردگار دو عالم کی نظر میں جو شے سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کے لیے وہ وصیت فرما رہا ہے، وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی انسان کو کیا بِوَالِدَيْهِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ وصیت کرنے والا ہے۔ وصیت کی کس کو ہے؟ انسان کو۔ وصیت آدم کو نہیں کی ہے، وصیت انسان کو کی ہے۔ آدم میں اور انسان میں فرق ہے۔ آدمی ہونا اور بات ہے اور انسان ہونا اور بات ہے۔ انسان کا لفظ اس لیے رکھا پروردگار نے شاید کہ اس کا مادہ اور اس کا روٹ ورڈ ہے انس، اور کوئی بھی انسان کسی کے ساتھ اس وقت تک نیکی نہیں کر سکتا جب تک اس کے سلسلے میں اس انسان کے دل میں انس نہ ہو۔ جب تک انس نہیں ہوگا انسان اس وقت تک نیکی نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے لفظ پروردگار دو عالم نے جو انتخاب کی، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کلام کا بھی خالق ہے، فصاحت و بلاغت کا بھی خالق ہے۔ قرآن خود بولتا ہوا معجزہ ہے نبی اکرم کا، بولتا ہوا معجزہ، لہذا ہر لفظ جہاں جہاں صرف ہونی چاہیے پروردگار دو عالم نے وہیں صرف کی۔ اور یہ ہمارے علم کی کمی ہے، ہمارے ذہن کی رسائی کی کمی ہے کہ وہاں تک نہ پہنچ پائیں اور بلاغت قرآنی کو نہ سمجھ سکیں، لیکن پروردگار دو عالم نے جتنا عقل انسانی سوچ سکتی ہے اور ہمارے علماء نے اپنی کاوشوں سے بتایا ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ انسان چونکہ اس کا مادہ انس ہے، لہذا پروردگار نے جب والدین کے سلسلے میں وصیت کرنا چاہی تو لفظ انسان رکھا۔ کیوں؟ جب تک انس نہیں ہوگا، نیکی اور انس میں چولی اور دامن کا ساتھ ہے۔ نیکی اور انس میں لازم و ملزوم والی بات نظر آتی ہے۔ جب تک انس نہیں ہوگا انسان کسی کے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا۔ عنوان مجلس کا بر الوالدین ہے، ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ فرمائش بھی کی گئی تھی کہ اس سلسلے میں کچھ ضرور عرض کیجئے گا، لہذا میں نے اس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا۔ مجمع وہ ہے جو مجلسوں کے تصدق میں عظمت والدین کو خوب جانتا ہے، اس لیے زیادہ تفصیل سے کچھ گفتگو مجھے اس وقت کرنا مقصود نہیں ہے، بس اشارے کروں گا اور آگے بڑھتا چلا جاؤں گا کہ اگر جنت چاہیے تو والدین کی رضایت ضروری ہے، اگر دنیا میں ترقی چاہیے تو والدین کی رضایت ضروری ہے، اگر رزق و روزی میں برکت چاہیے تو والدین کی رضایت ضروری ہے، اگر عمر میں برکت چاہیے تو والدین کی رضایت ضروری ہے، اگر والدین ناراض ہیں تو پھر دنیا اور آخرت
دونوں کا خسارہ انسان کا مقدر بن جاتا ہے۔ اب جو ہمارے معاشرے کا دستور ہو گیا ہے کہ اب والدین کی خدمت بڑی بار لگتی ہے، وردھ آشرم بن گئے ہیں۔ جب کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے انسان تو والدین کو ان وردھ آشرموں میں پہنچا دیتا ہے کہ وہاں وہ زندگی بسر کریں اور ہماری زندگی کے چین کو نہ چھینیں۔ اگر دنیا یہی کرتی رہی تو ماں باپ کی خدمت کے نتیجے میں جو دعائیں ملتی ہیں اور وہ دعائیں جو ارتقاء منازل انسانی کا سبب بنتی ہیں ان کا سد باب ہوتا ہے، ان کی راہیں رک جاتی ہیں، ان راستوں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، دنیا یہ کام کر رہی ہے لیکن اس مجمع سے ایسی توقع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اگر والدین کی مثال میں کسی کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ علی و فاطمہ ہیں، اگر اولاد کی مثال میں کسی کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ حسن و حسین و زینب و ام کلثوم ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ چند دقیقے میں آپ کے اوپر اپنی بوجھل گفتگو کو بار کرنا چاہتا ہوں کہ جب علم کی دنیا میں تھوڑی ترقی کر لی، مال کی دنیا میں کوئی ترقی کر لی، تو پھر والدین کی خدمت کرنا بعض لوگوں پر، سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر چیز مطلقاً نہیں کہی جاتی، بعض لوگوں پر بڑی بار ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مکتب تشیع نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ علم کے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد بھی ہمارے علماء نے بتایا ہے کہ مقام و منزلت والدین کیا ہے۔ علامہ شیخ انصاری، دنیا اسلام ان کے نام کو پہچانتی ہے، ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ عالم اسلام میں ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑا نام ہے۔ حوض علمیہ کی زعامت ان کے سپرد ہے، ہزاروں طلاب ان کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے ہیں، مرجعیت کی زمام ان کے ہاتھوں میں ہے، قضاوت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اتنے مناصب پر فائز ہونے کے بعد بھی ان کے طلاب میں سے ایک طالب علم نقل کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری اپنی بوڑھی ماں کو اپنی پشت پر سوار کر کے حرم امام علی میں زیارت کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم، والدین کی خدمت کیسے کرنی ہے، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، آپ کے سامنے کیا عرض کروں۔ آپ ہمارے علماء کی سیرت کو دیکھیے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری اپنی بوڑھی ماں کو جو چلنے پھرنے سے معذور ہے اپنی پیٹھ پر سوار کر کے، پشت پر سوار کر کے حرم امام علی مرتضیٰ علیہ السلام میں لاتے تھے، وہ زیارت کرتی تھیں، پھر اپنی پشت پر سوار کرتے تھے اور ان کو واپس گھر پہنچا کر آتے تھے۔ ایک طالب علم نے حرم میں جب ان سے ملاقات کی تو ان سے کہا کہ آغا آپ اس منزلت پر ہیں، آپ یہ کام نہ کیا کیجئے، ہم میں سے کسی کو حکم دیجئے، ہم یہ کام، یہ خدمت آپ کی طرف سے انجام دیں گے۔ تو ایک مرتبہ مسکرا کر اس طالب علم کی طرف دیکھا اور جواب یہ دیا کہ کیا تم مجھے اس خدمت عظیم سے محروم کرنا چاہتے ہو جس کے ثواب میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے، جس کے ثواب میں اللہ نے جنت کو رکھا ہے۔ یہ ہے علامہ شیخ مرتضیٰ انصاری۔ اور آگے بڑھیے، آیت اللہ شہاب الدین مراشی، ان کا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ والدین کی خدمت بہت کرتے تھے اور ان کے والدین ضعیف تھے، ناتواں تھے، آخری مرحلہ تھا زندگی کا، وہ اپنے درس کو چھوڑ کر، اپنی تدریسی زندگی کو ترک کر کے والدین کی خدمت کے لیے مدرسے سے، حوض علمیہ سے اپنے گھر پہنچ گئے تھے تاکہ والدین کی خدمت کریں۔ والدین کی خدمت کی، قضائے پروردگار سب کے لیے ہے، موت سب کو آنی ہے، برحق ہے،
ان کی قضا بھی آئی، وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ علامہ آیت اللہ العظمیٰ مرشی نے صبر کیا اور اس کے بعد پھر تدریس کی دنیا میں آئے، درس حاصل کیا، اس کے بعد ان تک بھی مرجعیت پہنچی۔ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ آغا آپ کی یہ منزلت، کتب خانہ آیت اللہ مراشی کا پوری دنیا میں مشہور ہے، پوری دنیا میں، دنیا کی کوئی سی ایسی کتاب نہیں ہے جو ان کے کتب خانے میں موجود نہ ہو، اس کتب خانے کی وجہ سے ان کی شہرت ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا آغا آپ اس منزلت تک کیسے پہنچے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دن رات کتابیں پڑھ کے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہر وقت مطالعہ کر کے، انہوں نے یہ نہیں جواب دیا کہ بڑے بڑے آیات اعظام کے سامنے زانوئے ادب تہ کر کے۔ ان کا ایک مختصر سا جواب تھا، ماں باپ کی خدمت انجام دے کر۔ جب میں اپنے ماں باپ کی خدمت انجام دیتا تھا تو میرے ماں باپ بارگاہ خداوندی میں دعا دیتے تھے کہ پروردگار میرے اس فرزند کو اوج کمال تک پہنچا۔ ماں 2 منزلہ گھر تھا، ماں نیچے رہتی تھی، ضعیف تھی، اوپر جا نہیں سکتی تھی۔ باپ چونکہ عالم دین تھے، وہ اوپر، ان کا کتب خانہ تھا، وہ اوپر مطالعے میں رہتے تھے۔ ایک روز یہ ہوا کہ ماں جب کھانا بن جاتا تھا تو وہ حکم دیتی تھی کہ بیٹا شہاب الدین جاؤ اپنے بابا کو بلا کر لے کے آؤ۔ وہ اوپر جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ بابا مطالعہ کرتے کرتے محو خواب ہو گئے ہیں۔ اب ایک طرف ماں کی عظمت کہ حکم دیا ہے کہ بابا کو بلا کر لاؤ، ایک طرف باپ کی عظمت کہ وہ محو خواب ہیں، ان کو اٹھائیں کیسے؟ تو آیت اللہ مراشی کرتے کیا تھے؟ اپنے پلکوں کو اپنے والد محترم کے تلووں سے مس کرنا شروع کرتے تھے۔ جب وہ مس ہوتی تھیں، احساس ہوتا تھا، والد بزرگوار ان کے بیدار ہوتے تھے، پوچھتے تھے شہاب الدین کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا آپ کو بیدار کرنا مقصود تھا۔ اس وقت ایک باپ کے دل سے دعا نکلتی تھی، پروردگار جیسے میرا بیٹا جس طرح میری خدمت کر رہا ہے تو اس کو ویسا ہی اعلیٰ ترین صلہ اس کو عطا فرما۔ کہا یہ جو مقام اور منزلت مجھے ملی ہے یہ اس خدمت کا صلہ ہے۔ آیت اللہ بروجردی، بوجھل گفتگو ہے، 2-4 لمحے کے لیے اسے سماعت فرما لیں۔ علماء کی مثالی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ بروجردی جنہوں نے مسجد رسول اعظم کی تعمیر کروائی، معصومہ قم کے روضے سے بالکل ملی ہوئی، جو زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، علماء بھی تشریف فرما ہیں۔ کہتے 22 سال کا سن تھا، اصفہان میں پڑھتے تھے، حوض علمیہ میں۔ ان کے والد نے خط لکھ کر ان کو بلا لیا کہ تعلیم چھوڑ دو، میرے پاس چلے آؤ۔ پہنچے، والد محترم کی اطاعت کرتے ہوئے اصفہان کو ترک کیا، مدرسے کو چھوڑا اور والد محترم کے پاس پہنچے۔ کہا بابا جان کیوں طلب کیا ہے؟ کہا ہم نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے، تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کہا بابا جان ابھی تو پڑھنے کی عمر ہے، میں اپنے احباب کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ مطالعے میں مشغول تھا، تدریس کی منزلیں طے کر رہا تھا، ابھی مجھے بہت دور تک جانا ہے۔ آپ مجھے کس دنیاوی لفظ استعمال کروں کہ کس جنجال میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ شادی کر کے مجھے کس جنجال میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن باپ کی عظمت کو جانتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کی تفسیر ان کی نظروں میں تھی، لہذا اطاعت والد میں اپنی خواہشوں کو پیچھے رکھا اور والد کے حکم کے سامنے سر اطاعت کو خم کیا۔ جب شادی کر لی تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے دعا دی، پروردگار جس تعلیمی سلسلے کا اشتیاق میرے فرزند کے دل میں ہے اسے اس تعلیم کی بلندیوں پر مثل شمس و قمر کے منور فرما دے۔ پوری دنیا شیعت میں ان کی مرجعیت کا چرچا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمارے علماء کی سیرت ہے۔ جب ہم والدین کی اطاعت کرتے ہیں تو اللہ کا لطف خاص ہم پر ہوتا ہے۔
جب یہ مادی اور امکانی دنیا میں وسیلہ بننے والے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے تو ان معنوی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا کتنا ثواب ہوگا جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا وعلی ابواہ ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے باپ ہیں۔ کلام رسالت میں باپ کی مثال مل گئی، اب کلام رسالت ہی میں ماں کو پیش کروں آپ کے سامنے، یا فاطمہ انت ام ابیہا، انت ام ابیہا، اے فاطمہ تم ایسی بیٹی ہو جو اپنے باپ کی ماں ہو۔ یہ معنوی اپنے باپ کی ماں ہو، تم معنوی مادر گرامی پوری امت کی کون ہے؟ جناب سیدہ کائنات۔ ایک اور صلوات پڑھیں عظمت شہزادی۔ معنوی والد کون ہے؟ علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب عالم امکان میں وسیلہ بننے والے ماں باپ کا اتنا بلند مقام ہے کہ اللہ ان کے لیے وصیت کرے کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، تو جو معنوی اعتبار سے اس امت کے ماں اور باپ ہوں، ان کی عظمتیں، ان کا مقام، ان کی منزلت، اور پھر امت کا رویہ ان کے سلسلے میں کیسا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ اطاعت کرنی چاہیے۔ اطاعت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک روایت یاد آ رہی ہے مجھے، میں چاہتا ہوں نقل کر دوں۔ جناب مقداد ہیں، سب آپ کو معلوم ہے کہ 10ویں درجے کا مومن کون، 9ویں درجے کا مومن کون۔ جناب مقداد، حب علی جو مقداد کے دل میں ہے اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، لیکن نگاہ التفات مرتضیٰ جس مرکز پر ٹھہرتی ہے اس کا نام ہے سلمان فارسی۔ دیکھیے وہ ہدایت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ رہبری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم ان کی ہدایت اور رہبری کو قبول کرنے کے لیے کتنا تیار ہیں یہ ہمارا ظرف طے کرے گا۔ ادھر سے ہدایت میں کمی نہیں ہے، اگر ہمارے کردار میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو یہ ہمارے ظرف کی کمی ہے کہ ہم اس ہدایت کو قبول نہیں کر پاتے۔ جناب مقداد کے دل میں ایک قلق ہے کہ مولا محبت تو میں بھی کرتا ہوں آپ سے، مگر نگاہ التفات ہمیشہ سلمان پر جا کر رکتی ہے۔ ساتھ ہوئے مولا کائنات کے مقداد اور سلمان، چلے گھر سے مسجد کی طرف۔ مسجد تک پہنچے، جناب مولا کائنات نے ایک مرتبہ مقداد کو دیکھا۔ دیکھیے اطاعت کیسی ہونی چاہیے یہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ مقداد کی طرف متوجہ ہو کر مولا نے کہا کہ مقداد تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ میں جتنا سلمان کو اہمیت دیتا ہوں اتنی تمہیں اہمیت نہیں دیتا۔ کہا ہاں مولا۔ کہا مجھے تمہاری محبت میں کوئی شک نہیں ہے، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ کہا مولا عرض فرمائیں۔ کہا ابھی مسجد میں کتنے لوگ آئے؟ کہا یا علی 3 لوگ آئے۔ کہا غور کر کے بتاؤ۔ کہا یا علی اس میں غور کرنے کی کون سی بات ہے، میں آیا، سلمان آئے، اور ہم لوگوں کے آقا و مولا یا علی آپ آئے، 3 لوگ آئے، اس میں فراموش ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ابھی ہم مسجد میں آئے ہیں۔ کہا مقداد غور کرو۔ کہا یا علی غور کرنے کا محل نہیں۔ کہا یہ مقداد جاؤ، جا کے قدموں کے نشان دیکھو اور اس کے بعد آ کر جواب دو۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی۔ مقداد باہر گئے، مسجد کے باہر قدموں کے نشان دیکھے، اندر آئے۔ کہا مقداد بتاؤ کتنے لوگ آئے؟ کہا یا علی بہت حیرت میں ہوں، آئے تو 3 لوگ ہیں مگر قدموں کے نشان فقط 2 لوگوں کے ہیں۔
قدموں کے نشان فقط 2 لوگوں کے ہیں۔ کہا مقداد جاؤ ایک بار پھر چیک کر کے آؤ۔ مقداد دوبارہ گئے، مقداد نے دوبارہ چیک کیا، واپس آئے۔ کہا مقداد کیا پایا؟ کہا مولا میرا استعجاب اور بڑھ گیا ہے، میں اب دوبارہ دیکھ کر آیا ہوں تب بھی 2 ہی افراد کے قدموں کے نشان زمین پر مل رہے ہیں، حالانکہ ہم 3 لوگ آئے ہیں۔ کہا مقداد حیرت نہ کرو، یہی فرق ہے تم میں اور سلمان میں، تمہاری محبت بھی مسلم ہے، مگر سلمان کی محبت اس درجے پر ہے کہ سلمان نہیں چاہتے کہ ان کا قدم علی کے قدم کے نقش پا کے علاوہ کہیں پڑے، جہاں میرا قدم پڑتا ہے سلمان کی اطاعت اس منزل پر ہے کہ سلمان چاہتے ہیں نقش پائے علی پر ہی قدم رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ التفات سلمان کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یہ روایت میں نے فقط اس لیے نقل کی آپ کے سامنے کہ علی اس امت کے باپ ہیں اور باپ کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ علی کی اطاعت کیسے کرنی ہے سلمان فارسی سے سیکھیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں بہت تیزی سے، زیادہ وقت آپ کا صرف نہیں کرنا ہے۔ مسجد کا تذکرہ آیا تو پیغمبر اسلام بھی مسجد میں ہیں۔ ایک منظر اور تاریخ کی روشنی میں آپ کو دکھاؤں۔ دیکھیے اطاعت، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ماں باپ کی رضایت اور اطاعت میں ہی جنت کو رکھا ہے، اور جو عاق الوالدین ہو اس کو 1000 سال کے فاصلے سے بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اب جنت ہے کیا؟ پیغمبر اسلام کی ایک طولانی حدیث، پہلے اس کا ایک مختصر سا جز آپ کے سامنے نقل کر دوں۔ مقصود یہ عرض کرنا نہیں ہے، بات آ گئی ہے، بات کو مسلسل رکھنے کے لیے بحار الانوار کی یہ مفصل حدیث آپ کی سماعتوں کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ ان اللہ تبارک و تعالی خلق، جنت کیا ہے؟ ان اللہ تبارک و تعالی خلق الجنت بنور الحسین علیہ السلام۔ دنیا اطاعت والدین کرے یا نہ کرے، دنیا محبت کرے والدین سے یا نہ کرے، لیکن یہ مجمع جو اس وقت نظروں کے سامنے ہے، یا وہ یہ مجمع جہاں جہاں بھی ہے اور حب حسین ابن علی دل میں لیے ہوئے ہے، تو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جس گھرانے کی فرد ہیں امام حسین علیہ السلام، وہ اسی گھر سے درس ملا ہے کہ جو والدین کا عاق کردہ ہو اس کو 1000 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اب دنیا جنت کی خوشبو لینا چاہے یا نہ لینا چاہے، لیکن ایک عاشق حسین اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اسے بوئے جنت نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی تخلیق نور حسین سے ہوئی ہے، نور حسین سے ہوئی ہے۔ جتنا جتنا عشق امام حسین بڑھے گا اتنا اتنا بوئے نور حسین کا اشتیاق بھی بڑھتا چلا جائے گا، اور بوئے نور حسین کہاں ہے؟ جنت میں۔ تو ایک عاشق حسین بوئے جنت سے دور نہیں رہ سکتا، نور حسین سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے فارمولہ کیا ہے؟ اطاعت والدین، اطاعت والدین۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث جو طولانی تھی میں نے اس کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کیا۔ ابھی میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، روایت بحار الانوار کی ہے۔ ریاض الجنان نام کی کتاب سے علامہ مجلسی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ مسجد کا تذکرہ کیا میں نے، رسول اسلام مسجد میں ہے اور اصحاب کا مجمع ہے، یا یوں کہوں کہ شمع کو پروانے گھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ شمع اور پروانے کا قصہ بھی عجیب ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شمع کی محبت میں پروانے چلے آتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پروانے یہ چاہتے ہیں، شمع آپ تصور کریں، شمع جل رہی ہے، اس کی لو ہے، آپ پھونک ماریں گے تو بجھ جائے گی۔ پروانے کے مغز
کوچک میں یہ خیال آیا کہ اللہ نے جو ہمیں پر عطا کیے ہیں، کیونکہ پروانہ شمع کے پاس محبت میں نہیں آتا. لوگ شعراء حضرات بھی تشریف فرما ہیں، غزل میں بہت بڑے بڑے مضمون مادھے جاتے ہیں کہ شمع کی محبت میں پروانے نے اپنے آپ کو خاکستر کر دیا. شمع جلتی ہے تو پروانے چلے آتے ہیں، لیکن یہاں بالکل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. شمع جب روشن ہوتی ہے تو پروانوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ نے ہم کو پر عطا کیے ہیں، ہم ان کو حرکت میں لائیں گے تو اس سے ہوا پیدا ہوگی، جب ہوا پیدا ہوگی تو ہم اس شمع کے نور کو گل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پتہ نہیں ذہن وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے. اب شمع رسالت کے پاس پروانوں کو دیکھیے تو یہ نہ سمجھیے کہ عشق رسول میں آئے ہیں، یہ نہ سمجھیے کہ عشق رسول میں آئے ہیں. یہ پروانے اپنے ننھے پروں سے ہوا کو حرکت دے کر شمع رسالت کو گل کرنا چاہتے تھے، لیکن رسالت نے بھی اہتمام یہ کیا کہ غدیر میں رسالت کے بعد امامت کی شمع کو روشن کر کے اور پھر اس کا سلسلہ قائم کر کے بتا دیا کہ شمع پروانے کتنی ہی کوشش کر لیں لیکن شمع رسالت کو بجھا نہیں سکتے. شمع رسالت آنکھوں سے اوجھل ہوگی، وہی شمع امامت کی شکل میں سامنے آئے گی. اور اس کے بعد بھی اگر لوگ کوشش کریں گے تو پروردگار غیبت کا پردہ ڈال کے اس شمع امامت کی حفاظت فرمائے گا. ایک درود پڑھیں بر محمد والی. شمع رسالت مسجد میں فروزہ ہیں، پروانے ارد گرد موجود ہیں. پیغمبر نے موقع غنیمت سمجھا اور پیغمبر کی سنت ہی یہی تھی، جہاں چند جمع ہو جاتے تھے وہاں فضائل کا دفتر کھول دیتے تھے. فرمایا انا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین من نور واحد. میں، علی، فاطمہ، حسن اور حسین سب ایک نور سے ہیں. خاندان کا ایک موجود تھا مسجد کے ایک گوشے میں. عم رسول اسلام جناب عباس گوشے سے اٹھے، رسول کے قریب آئے. ادب ملحوظ خاطر ہے، ادب سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ میں اور آپ اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین خلقت کے اعتبار سے ہماری حقیقت ایک ہے؟ تو پیغمبر نے مسکرا کر فرمایا لا واللہ، نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم نہیں. کہا میں چچا ہوں. خیال یہی تھا کہ چچا ہوں، لیکن بات واضح ہو جائے اور یہ نہ کہے بات کا راوی کہ پیغمبر نے بولنے کا موقع نہیں دیا ورنہ عباس بتاتے کہ دل میں کیا تھا. تو پیغمبر نے موقع دیا کہ ام محترم اس سوال سے آپ کا مقصود کیا ہے؟ کہا کہ ہم ایک خاندان کے ہیں، جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں، ویسے ہی علی ہیں. کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ نے اپنے نور سے مجھے خلق کیا، پھر میرے نور سے عرش اعظم کو بنایا. عرش اعظم میرے نور سے بنا ہے اور میں عرش اعظم سے افضل ہوں. پھر کہا علی اللہ نے اپنے ہی نور سے علی کو بنایا، پھر علی کے نور سے فرشتوں کو بنایا. علی کے نور کا صدقہ ہے فرشتے اور علی ان فرشتوں سے افضل ہیں. پھر فرمایا اللہ نے اسی نور سے فاطمہ کو خلق کیا اور اس فاطمہ کے نور کے صدقے میں زمین اور آسمان کو بنایا. زمین و آسمان فاطمہ کے نور کا صدقہ ہے اور فاطمہ زمین و آسمانوں سے افضل ہیں. اس کے بعد پھر کہا کہ
امام حسین علیہ السلام کے نور سے اللہ نے جنت کو خلق کیا، یہ ابھی آپ کے سامنے نقل کیا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ ام ابیہا کہا، کیا کائنات میں بس اسی روایت پر انحصار کرتے ہوئے، اسی سے استنباط کرتے ہوئے ایک خوبصورت سا نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ علماء اور افاضل تشریف فرما ہیں، شعراء بھی ہیں، کہ رسول اسلام نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہا۔ کیا کائنات میں آپ نے اس مقام کے سوا کہیں کوئی اور مثال دیکھی کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہہ رہا ہو؟ اگر ہم اس کی ظاہری تفسیر کرنا چاہیں، تو یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بیٹی ماں کی طرح باپ کی خدمت کرے تو اسے باپ کی ماں کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا قیاس ہے، ہمارا خیال ہے، لیکن جس زبان سے جملہ نکلا ہے یا فاطمہ انت ام ابیہا، وہ وحی کی پابند ہے، وہ وحی کی پابند ہے۔ اچھا، جناب زہرا کی عظمت یہ ہے کہ خلق کو ان کی معرفت سے روکا گیا ہے، ان کی کما حقہ، اور کلی معرفت خلق کو نہیں ہو سکتی، مخلوق کو ان کی حقیقی معرفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کو جناب سیدہ کی حقیقی معرفت مل جائے تو وہ یا تو نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے، تو کل معرفت جناب سیدہ کی ہر ایک کو نصیب نہیں۔ تو کیسے سمجھا جائے کہ کلام رسالت میں مضمر راز کون سے ہیں جس کی بنا پر اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کہا؟ بہت تلاش و جستجو کی میں نے، مجھے ایک عارف ملا، اس نے بتایا کہ راز کیا تھا۔ واقعہ ملا مجھے کتاب میں، ایک شخص پہنچا ایک عارف کے پاس کہ آقا یہ بتائیے کہ رسول اسلام نے اپنی دختر کو اپنی ماں کیوں کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ دیکھیے، عالم کی پہچان یہی ہے کہ وہ سائل کو بولنے کا موقع دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے یہ معنی ہوں گے، کیونکہ جناب سیدہ کونین نے اپنے والد ماجد کی ایسی خدمت کی کہ جو ایک ماں اپنی فرزند کی کرتی ہے، لہذا انہوں نے ام ابیہا کہا۔ تب اس عارف نے یہی حدیث یا اس سے ملتی جلتی دوسری حدیث نقل کی، خلق اللہ الارضین والسماوات بنور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ایک صلوات کہ اللہ نے زمین اور آسمان نور سیدہ سے خلق کیے۔ کہا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آدم کیسے خلق ہوئے؟ کہا قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں مٹی سے بنایا گیا۔ کہا مٹی آئی کہاں سے؟ کہا زمین سے۔ کہا مٹی آئی کہاں سے؟ زمین سے۔ تو زمین خلق کیسے ہوئی؟ کہا صدقہ ہے نور زہرا کا، صدقہ ہے نور زہرا کا۔ اور روایت میں لفظیں موجود ہیں کہ زمین سے افضل ہیں فاطمہ، تو فاطمہ بمنزلہ مادر ارض ہیں۔ اب اس ارض سے، اس زمین سے جو کچھ بھی خلق ہوگا اس کی مادر معنوی جناب سیدہ ہوں گی۔ یہ تقریر فرمانے کے بعد اس عارف باللہ نے کہا کہ تم اسی پہ حیرت زدہ ہو کہ آخری رسول نے اپنی اکلوتی بیٹی کو اپنی ماں کہا۔ حقیقت اس سے بہت زیادہ ماورا ہے۔ تمہاری مادہ پرست نگاہیں صرف رسول کو یہ کہتے سن رہی ہیں کہ فاطمہ رسول کی ماں ہیں، لیکن نگاہ حقیقت بھی سے دیکھو، زمین سے کی مٹی سے آدم خلق ہوئے، زمین خلق ہوئی نور فاطمہ سے، اب آدم سے چلی نسل انسانیت۔
آدم خلق ہوئے اس مٹی سے جو خلق ہوا صدقے میں زہرا کے، تو زہرا صرف رسول اسلام کی ماں نہیں، زہرا آدم کی ماں، زہرا نوح کی ماں، زہرا ابراہیم کی ماں، زہرا موسیٰ کی ماں، زہرا عیسیٰ کی ماں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مٹی سے بنے جناب آدم اور سب جناب آدم کی نسل میں، اور اس کا اظہار کیا رسول اسلام نے، یا فاطمہ انت ام ابیہا، یہ معنوی ماں ہیں جناب سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا امت کی، معنوی پدر ہیں جناب علی مرتضیٰ امت کے۔ رفتار کیسی ہونی چاہیے، سلوک کیسا ہونا چاہیے ایک ماں اور باپ کے ساتھ، فرزندان توحید کا ایسا ہونا چاہیے کہ جنت خود اشتیاق کرنے لگے، جنت خود اشتیاق کرنے لگے۔ وہ چند افراد کہ جن کی مشتاق ہے جنت، ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہی ملے گا کہ علی کی اطاعت ایسی کی کہ اپنے آپ کو فارسی سے محمدی کہلوا لیا، فارسی سے محمدی کہلوا لیا۔ یہ ہے مرتبہ اطاعت کا، یہ ہے مقام اطاعت کا۔ جب اطاعت حقیقی ہوتی ہے تو کردار میں تغیر آتا ہے، جب اطاعت واقعی ہوتی ہے تو کردار بلندیوں پر پہنچتا ہے، اور اتنی بلندیوں پر پہنچتا ہے کہ وقت کا امام یہ کہتا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، اور نہ بھیا حسن کو ملے۔ عزیزان محترم، اشارہ کیا میں نے ابتدائی کلام میں کہ انسان وصیت کرتا ہے اپنی عزیز ترین شے، لیکن کربلا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ جس نے بھی آخری سانس لینے سے پہلے کچھ کلام کیا، اس نے یہی کہا اسی کا بہذا الرجل، میں امام کے لیے تم کو وصیت کرتا ہوں۔ مسلم ابن اوسجہ پیری کا سن ہے، کربلا کے میدان میں پہنچے، جام شہادت نوش کیا، امام کو سلام آخر کیا۔ امام اپنے بچپن کے دوست حبیب کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ کے سرحانے پہنچے۔ حبیب نے مسلم کی دوستی کو نظر میں رکھتے ہوئے ان سے دریافت کیا کہ مسلم آخری وقت ہے، کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو کر دو۔ مسلم نے کچھ اور وصیت نہیں کی، اشارہ کیا امام کی طرف، آواز دی اسی کا بہذا الرجل۔ عزیزان محترم، ایصال ثواب کی مجلس ہے، ماہ سفر بھی تقریباً تمام ہو چکا ہے، ایام عزا ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، جیے جو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ مجھے شہادت کسی کی نہیں پیش کرنی ہے، بس ایصال ثواب کی مجلس سے دو آنسو آنکھوں سے نکل آئیں، جناب سیدہ کے رومال میں مقبول ہو جائیں، مرحومین کی مغفرت اور شفاعت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں۔ کربلا کا واقعہ ہو چکا، امام حسین علیہ السلام کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں ظلم و جفا کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ یہ وہ تاریخیں ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا چہلم منا چکے ہیں، اور اسیران اہل حرم کو قید سے رہائی مل چکی ہے، اور یہ لٹا ہوا قافلہ جناب زین العابدین علیہ السلام کی امامت و رہبری میں مدینے کی طرف رواں دواں ہے۔ میں بات کو مصائب میں آگے بڑھانے سے پہلے ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں کربلا کا، کہ جب قیدی بنا کر یہ بہن اس مقتل سے گزاری گئی کہ جہاں شہداء کے بے سر لاشیں پڑے ہوئے تھے، تو آپ کو علم ہے کہ امام زین العابدین کی حالت کیا تھی۔ اس غیر حالت کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ زینب نے ناقے کی بلندی سے اپنے آپ کو زمین تک پہنچایا اور امام سے جو کلام کرنا تھا کیا۔ اس کے بعد جناب زینب اپنے بھائی کی لاش کو تلاش کرنے لگی۔ صاحب ریاض لکھتے ہیں کہ اسی وقت فرات کی جانب سے 2 ننھے پرندے اپنی منقار میں پانی بھر کر لے کر آئے، اور ایک لاش کی کٹی ہوئی گردن پر اس پانی کو
رکھنا شروع کیا. شاید روایت میں تو نہیں ملا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید یہ پرندے پروردگار کے حکم سے جناب زینب کو یہ بتانے کے لیے آئے ہوں کہ اے شہزادی آپ جس لاش کو تلاش کر رہی ہیں وہ کائنات کا امام یہ ہے، یا یہ پیغام دینا چاہتے ہوں کہ جن ظالموں نے، ہم پرندے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بعد شہادت بھی امام کی حلق بریدہ تک اگر پانی پہنچا سکیں تو بارگاہ پروردگار میں سرخرو ہو جائیں گے. ہاں عزیزان گرامی، اس کے بعد جناب زینب سمجھ گئیں یہی میرے بھیا کی لاش ہے. قریب پہنچی، ایک عجب جملہ ارشاد فرمایا، انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ امام حسین کی لاش کو دیکھ کر فرماتی ہیں کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ یہ جملہ ذہن میں رکھیے، شریک کار امام حسین ہیں زینب. جو مصیبت جناب حسین علیہ السلام کی ہے وہی مصیبت جناب زینب کی ہے. قافلہ مدینے کی سرحد پر آ کر رکا. بشیر جزلم نے جا کر مدینے میں آواز دی، یا اہل المدینہ یا اہل الیثرب لا مقام لکم، اے اہل مدینہ، مدینہ تمہارے لیے رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ جان مدینہ کربلا میں اجڑ گیا، کربلا امام حسین نے آباد کر دی. ہاں عزاداروں، بہت سے لوگ گھروں سے نکلے، پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا قافلہ لٹا ہوا سرحد مدینہ پر ہے. بھائی محمد حنفیہ کو خبر ملی، بہت تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے، سرحد مدینہ پر پہنچے. ایک ضعیف و ناتواں قیدی نظر آیا، شخص نظر آیا، اس کے قریب پہنچے. اب پوچھا اے بھائی یہ بتاؤ اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے؟ سید سجاد نے گردن کو اٹھایا، آواز دی، اے چچا پہچانا نہیں، میں آپ کا بھتیجا علی ابن الحسین. اب عزیزان گرامی، اگر کہیں کوئی سانحہ ہوتا ہے اور اس سانحے کے وقت عزادار عزیزدار موجود نہیں ہوتے تو جب بھی ملتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں پرسہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ گلے میں باہیں ڈالی جاتی ہیں، کلیجے سے لگایا جاتا ہے، تسلی و تشفی کے کلمات کہے جاتے ہیں. محمد حنفیہ ایک عرصے کے بعد اپنے یتیم بھتیجے سے ملے تھے، چاہا گلے لگا کر، گلے میں باہیں ڈال کر یتیم بھتیجے کو باپ کا پرسہ دیں، لیکن جیسے ہی گلے تک باہیں پہنچانا چاہیں امام زین العابدین نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے چچا کے اٹھی ہوئی باہوں کو روکا. محمد حنفیہ نے کہا کہ بیٹا کیا ناراض ہو کہ نصرت کے لیے تم کربلا نہیں آیا؟ کہا نہیں چچا میں ناراض نہیں ہوں، چچا آپ کو معلوم نہیں بعد امام حسین کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے شام تک اس گلے میں خاردار توق تھا. چچا خاردار توق تو نکل گیا لیکن اس کا زخم ابھی بھی باقی ہے. اے چچا جتنا پرسہ دینا ہے دور سے دے لیجئے. اس کے بعد جناب محمد حنفیہ نے پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے؟ جناب امام زین العابدین نے ایک ضعیفہ کی طرف اشارہ کیا. محمد حنفیہ قریب پہنچے اور وہی جملہ جو کربلا کے میدان میں جناب زینب نے امام حسین کے لیے کہا تھا، حل انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ لاش کو دیکھ کر پہچان نہیں پائی تھیں. وہی جملہ جناب محمد حنفیہ، یاد رہے بھائی ہیں لیکن جناب زینب کو پہچان نہیں سکے. قریب آ کر پوچھا انت اختی، کیا تم ہی میری بہن زینب ہو؟ زینب نے بحال گریہ سر کو بلند کیا، اے بھیا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی زینب ہوں. اے بھائی پہچانو گے کیسے؟ جب کربلا کے لیے مدینے سے گئی تھی بال سفید نہیں تھے، کمر خمیدہ نہیں تھی، چہرے پر جھریاں نہیں پڑی تھی. اے بھیا کربلا میں ٹیلے کی بلندی سے چاہنے والے بھائی کے حلقوم پر زینب نے خنجر چلتے ہوئے دیکھا، بال سفید ہو گئے، کمر خمیدہ ہو گئی. اے بھیا زینب کا قیافہ بدل گیا. میرا بھائی کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں ذبح کر دیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الہی بحق زہرا و ابیہا
وبعلها وبنيها تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وارزقنا زيارة قبر الحسين عليه الصلاة والسلام. آمين یا رب العالمین. ماتم حسین. زندہ میں قضا کر گئی غم خوار سکینہ زندہ میں غم خوار سکینہ زندہ میں قضا کر گئی غم خوار سکینہ زندہ میں قضا کر گئی غم خوار سکینہ رانڈوں سے بچھڑتی ہے وہ ناچار سکینہ زندہ میں قضا کر گئی غم خوار سکینہ سجاد یہ کہنے لگے زنجیر سنبھالے سجاد یہ کہنے لگے زنجیر سنبھالے دے غسل و کفن کیسے یہ بیمار سکینہ زندہ میں قضا کر گئی غم خوار سکینہ پانی بھی نہیں ہے جو لحد پر میں چھڑک دوں پانی بھی نہیں ہے جو لحد پر میں چھڑک دوں عابد نے کہا ہے میری ناچار سکینہ زندہ میں قضا کر گئی باپ کے غم میں سکینہ آتی ہی نتی نیند جسے باپ کے غم میں آتی ہی نتی نیند جسے باپ کے غم میں راتوں کو بھی رہتی تھی جو بیدار سکینہ زندہ میں قضا کر گئی غم خوار سکینہ زینب لیے آغوش میں سر کہتی ہے رو رو زینب لیے آغوش میں سر کہتی ہے رو رو آنکھیں ہی فقط کھول دو ایک بار سکینہ زندہ میں قضا کر
دل پھٹتا ہے اس غم سے دل افگار سکینہ یاد آئی جب بھی مجھے زندہ میں مصیبت یاد آ گئی جب بھی مجھے زندہ ناو کے غم ایک ناو کے غم دل کے ہوا پار سکینہ زندہ میں مقتے کا بند سماعت ہو رہا ہے میں سفارش میری کر دے نہ خدا سے میں سفارش میری کر دے نہ خدا سے مظہر بھی ہے بخشش کا طلبگار سکینہ Say,